السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جاز بھائی، خیریت سے؟ الحمد للہ، صاحب صاحب آپ نے سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں، باقی جوائن کر لیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ جی، ضرور ضرور۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جوائن کر لیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ کل ہم نے بہت خوبصورت ٹاپکس کچھ ڈسکس کیے تھے، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے جو اسفار تھے تجارت کے لیے، پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے جا کے جو ہے وہ مزاربت کے اوپر انہوں نے تجارت کی، اور اس کے بعد پھر حلف الفضول بھی ڈسکس کیا ہم نے، جو ایک بہت اہم جو امن کا معاہدہ ہوا تھا مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج بھی اگر مجھے اس معاہدے میں شرکت کی جو ہے وہ دعوت دی جائے تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا، اور مجھے اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پیش کیے جائیں تو میں اس کو پریفر کروں گا۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے امن قائم کرنے کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 25 سال کی عمر جب ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ سوری حضرت ابراہیم کے علاوہ جو 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، وہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ صرف ماریہ قبطیہ سے تھے۔ 4 بیٹیاں فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب، اور اس کے علاوہ جو بیٹے تھے عبداللہ اور قاسم۔ قاسم وہی بیٹے ہیں جن سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے کعبہ کی تعمیر نو۔ اب کعبہ کی تعمیر نو کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے جو کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سارے طوفان آئے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور پھر ہم نے یہ فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے جو ہے وہ دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور اس کے بعد بھی متعدد جو ہے وہ مرتبہ مختلف حادثات اور طوفان اور سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی۔ اور انہی حادثات میں ایک طوفان تھا، ارم نامی طوفان۔
ارم نام تھا، یعنی طوفان نو جیسے ہم کہتے ہیں، تو ایسے اس طوفان کا نام رکھا ہوا ہے ارم۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی سال پہلے جو ہے وہ آیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کو اور بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس لیے قریش جو ہیں وہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور اب وہ موقع تھا کہ قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کی جائے، اور اس فیصلے میں اور اس نیک کام میں، یعنی انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سارے کے سارے جو قبائل ہیں ہمارے، وہ سارے شریک ہوں گے، اور اس بات کا خصوصی طور پر، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کی تعمیر میں جو ہے ہم کوئی حرام کا مال شامل نہ ہونے پائے، نہ کریں، بلکہ حلال مال سے اس کی تعمیر کریں۔ تو یہ ان کی عقیدت بھی تھی بیت اللہ سے، اور آپ اس طرف بھی دیکھیں کہ وہ برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک طرف جب بیت اللہ کی تعمیر کی بات آئی تو انہیں معلوم تھا کہ اس کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ تھا، تو اس لیے انہوں نے صرف اور صرف حلال مال سے جو ہے وہ اس کی تعمیر کی۔ اب ایک موقع آیا کہ جہاں پر سارے قبائل میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، اور وہ موقع تھا کہ حجر اسود جو ہے، جو ایک مبارک پتھر ہے، اور اس کو اٹھانا اور رکھنا اپنے مقام پر بڑی فضیلت کی ایک چیز تھی، تو سارے قبائل میں جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کون جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرے گا اٹھا کر۔ تو اس موقع پر کافی جو ہے وہ شدید اختلاف ہوا، اور بات جو ہے وہ ایون لڑائی جھگڑے سے بڑھ کر جنگ و جدل پر بھی آ گئی۔ تو ان میں ایک دانا شخص تھا، بہت عمر رسیدہ بھی تھا اور دانا بھی تھا، اس نے ابو امیہ بن مغیرہ، اس نے یہ رائے دی کہ جو بھی شخص کل صبح سب سے پہلے یہاں حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، بیت اللہ میں، تو ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ تو سب نے اس کی رائے کو قبول کیا، اور اگلے دن جو ہے اگلی صبح سارے قبائل جو ہیں وہاں پہنچ گئے، اور سارے بےتابی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ ہمارے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو ساروں کی نظریں جو ہیں وہ بے صبری تھی، اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو سب لوگ، سارے ہی قبیلے والے، سارے ہی قبائل والے جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے۔ آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین مشہور تھے، آپ کا کردار صاف اور پاکیزہ کردار، اور آپ پر ہر قبیلے کا ہر شخص جو ہے وہ اعتبار کرتا تھا، اعتماد تھا اس کو۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور سب کہنے لگے کہ ہذا محمد الامین یرزینا، کہ یہ محمد ہیں، امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ تو پہلے ہی انہوں نے یہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمت سے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، اور اس کو بچھا کر کہا کہ حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اور تمام قبائل کے جو سردار ہیں وہ چادر کو کونے سے پکڑ لیں۔ تو اور ایسے ہی ہوا، پھر تو سارے قبائل نے اس فیصلے کو قبول کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی اور یہ بتایا کہ کوئی بھی قبیلہ اس طرح سے جو ہے وہ حجر اسود کی تنصیب سے محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے تمام قبائل کے لوگ، اور ساروں نے اس کو قبول کیا، اور اسی طرح سے چادر کو اٹھایا گیا حجر اسود سمیت، اور اپنے جو مقام ہے اس کا کعبہ میں، وہاں پر جو ہے وہ اس کو لایا گیا، اور بالآخر جو ہے وہ جب وہاں پر تنصیب کا موقع آیا، جب وہ قریب پہنچا اپنی جگہ پر رکھنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اٹھا کر اپنے مقام پر رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کا حکم دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور حکمت دیکھیں کہ کس شاندار حکمت سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم امر اور جو اختلاف تھا
اس کو ختم کیا، اور ایک جو قبائلی جنگ کا خطرہ تھا اس کو کس طرح سے ٹالا۔ تو یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، اور اس سے ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا کس موقع پر پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایسا کوئی بحران پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ جو ہے وہ کسی شخص کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت میں ایک بیچ کی راہ نکالنا، ایک اختلاف کو اتحاد میں اور اتفاق میں بدلنا جو ہے وہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ کوالٹی جو ہے وہ ایک لیڈر میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ایک اچھے کام میں، نیکی کے کام میں، انصاف کے کام میں، جیسے یہ اب بہت فضیلت والا کام تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کعبہ میں تنصیب کا کام جو تھا، تو اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے لیسن ملتا ہے کہ نیکی کے کام میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جا سکے اتنا اچھا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ سمپلسٹ اس کی مثال لے لیں کہ ہم جو ہے وہ ابھی رمضان آیا اور اس میں تراویح کی وہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر خود پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، جو اجتماعی اس کا کام ہو، تو اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جا سکے اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پریزنٹ ٹائم میں ہمیں یہی اسباق مل رہے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن جو آج کی ٹرم یوز ہوتی ہے نا، کانفلکٹ ریزولوشن، ٹھیک ہے، تو یہ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے حکیمانہ طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ سازی ہونا اور فیصلہ سازی کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل جو کنفلکٹ ریزولوشن ٹرم یوز ہوتی ہے، یہی معاملہ تھا نا۔ دیکھیں کنفلکٹ ایک ہوا اور اس کو کس طرح سے حکیمانہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو سکل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، اسی طرح کلیکٹیو اونرشپ ماڈل میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، انکلوزیو لیڈرشپ کے ہر کسی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمام کے تمام قبیلے جو ہیں وہ اس نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے انکلوزیو لیڈرشپ۔ یہ چیزیں، یہ سکلز ہمیں ایز اے لیڈر آف مسلم امہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایز اے لیڈر آف مسلم فیملی بھی۔ یعنی اگر ہم کسی فیملی کے جو ہے وہ ایز اے فادر یا ایز اے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ کوالٹی اور یہ سکلز ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھرانے کو لیڈ کر سکیں، اور اسی طرح پھر اپنے جو پروفیشنل جو ہمارا سرکل ہے، سائیکل ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں ایسے مواقع پر۔ اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے ہمارا غار ہرا میں خلوت نشینی۔ اب نبوت کے ملنے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کا، یعنی اکیلا رہنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار ہرا میں جا کے کئی کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے، کبھی 10 راتیں، کبھی اس سے بھی زیادہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ ایک ایک ماہ بھی وہاں پر جو ہے وہ خلوت نشینی اختیار کرتے، اور جب کھانا پینا ختم ہوتا تو گھر تشریف لاتے، اور حضرت خدیجہ سے کھانے پینے کا انتظام کروا کے، جیسے ہی کھانے پینے کا انتظام پورا ہوتا اور دیگر ضروریات پوری کرتے تو پھر واپس چلے جاتے غار ہرا میں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ عبادت روایت میں یہی آتا ہے کہ اس وقت ایک تو یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ، چونکہ وہی دین چلا آ رہا تھا، اور قرآن میں جیسے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ہی کے دین پہ ہوں میں، تو اسی طریقے پر ایک تو روایت یہ ہے کہ عبادت کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ محض قدرت کی نشانیوں پر اور غور کرتے، اور خالق پر، کسی خالق کے ہونے کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے، تو یہ ان کی عبادت تھی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ نبوت کے آنے سے پہلے پہلے بہت عرصہ تک چلتا رہا۔ حدیث میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، صحیح بخاری میں
یہ حدیث ہے، حبب الیہ الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی جو ہے وہ محبوب بنا دی گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال رہے ہیں خلوت نشینی کا شوق. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں حکمتیں بہت ساری جو علماء نے لکھی ہیں، محدثین نے وہ لکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو اس کے قلب میں جو ہے وہ خلوت کا جو ہے وہ داعیہ پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا اصحاب کہف کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُولِي الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَحْمَتِهِ. ٹھیک ہے، تو اور جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے ینشر لکم من رحمتی ہی، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا. تو جب رحمت کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کے ساتھ، تو اس کے قلب میں، اس کے دل میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خلوت نشینی کا شوق جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو عام طور پر جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، جو معاشرہ ہوتا ہے، اس میں چونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور فسق اور فجور کا بھی ماحول ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو جو ایک سلیم الطبع انسان ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں جو ہے وہ شرافت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس ماحول میں رہنا جو ہے نا پریشانی کا باعث بنتا ہے، کدورت کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے، وہ ان کی خلوت نشینی میں بھی ہو سکتا ہے ایک حکمت یہ بھی ہو. اس سے ہمیں کیا جو ہے اہم دروس ملتے ہیں؟ سب سے پہلا درس تو یہ ملتا ہے کہ مسلمان، ایز اے مسلم، ہم خواہ کتنے ہی اخلاق سے جو ہے وہ آراستہ کیوں نہ ہوں، ہمارا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم کچھ اوقات جو ہیں وہ ہم تنہائی میں نہ گزاریں، خلوت میں نہ گزاریں. اور ان اوقات میں کرنا کیا ہے؟ ان اوقات میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اللہ کی عظمت کی طرف، کائنات کے جو مظاہر ہیں کائنات میں قدرت کے، ان کی طرف غور کریں. اور جو ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے جو یعنی گناہ ہم سے سرزاد ہوتے ہیں، ان پر توبہ کریں. یہی اپنا محاسبہ ہے. تو یہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ لیسن ملتا ہے. اور تھوڑی دیر تنہائی میں، جیسے آج میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ڈیجیٹل ڈیٹاکس اس کو کہا جاتا ہے، کہ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی زندگی سے، لوگوں کی باتوں سے، اور یہ قیاس آرائیوں سے، اور عجیب عجیب جو معاشرے میں سنسنی خیز معاملات کو پھیلایا جاتا ہے، ان سے تھوڑا سا دور ہو کے اپنی پرسنالٹی کو، اپنی باڈی کو، اپنے سول کو، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈیٹاکس کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو پھر وہ ہے کہ اپنا محاسبہ بھی ہو جائے گا اس میں. اللہ کے مظاہر کی طرف، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ غور کریں گے، اور اللہ سے جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا. اسی طرح دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ باطنی تطہیر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے شرح صدر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں فزیکل باڈی سے ریلیٹڈ ڈیزیز. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں عام طور پر ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کسی کو ٹیومر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، کسی کو سٹمک کا ایشو ہو جاتا ہے، کڈنیز کا ایشو ہو جاتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے کسی باڈی کے پارٹ میں. تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور میڈیسن لیتا ہے. اسی طرح کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں. اب ان ساری ڈیزیز کا تعلق ہے ہماری باڈی سے، اور کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے، ہماری سول سے ہوتا ہے. اور ان کا بھی علاج بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل تکبر ہے، خود پسندی ہے،
دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنے دل کو ان سب چیزوں سے پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک شخص کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے ہمارے بزرگ ہیں، چاہے وہ کوئی اللہ کے ولی ہیں ہمارے آس پاس، کوئی بھی نیک شخص ہے اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہم معاشرے سے گناہ گار جو ماحول ہے اس سے دور رہتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے خود بخود نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے، بہت اہم لیسن ہے جو ہمیں اس ٹاپک سے ملتا ہے، خلوت نشینی سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا واقعہ اور پہلی وحی کا واقعہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معمول کے مطابق ایک دن غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کیا، اور سلام کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے اقرا پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ کو پکڑا اور گلے سے لگا کر زور سے دبایا، اور اس قدر دبایا، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ بالکل جواب دے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا دوسری بار ما انا بقارن۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ اسی شدت سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اسی شدت سے دبا کر چھوڑا، اور پھر کہا کہ اقرا، تو اب پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تو یہ جو وحی کی ہیبت تھی اور شدت تھی جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سک رہے تھے، تو وہ جو یہ جو حضرت جبریل کا یہ عمل تھا اس سے تھوڑا افاقہ ہوا، اور پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پڑھا؟ اس پر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی پہلی 5 جو آیات ہیں، جو پہلی وحی ہے مشہور، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ جو پہلی وحی ہے سورہ علق کی 5 آیات، یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ معاملہ پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بعد گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ کے بدن پر انتہائی کپ کپی طاری ہے۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور کچھ دیر بعد جب حضرت خدیجہ چادر اڑاتی ہیں، اور کچھ دیر بعد جب گھبراہٹ اور یہ جو پریشانی تھی، یہ جو کپ کپی تھی، یہ تھوڑی کیفیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارا واقعہ جو غار ہرا میں پیش آیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ہیبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ مجھے خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو اس وقت وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ پاک دامن اور سپورٹو جو خاتون ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ کا رول جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت زبردست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ کی حکمت دیکھیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات گنوائی، آپ یہ سنیں کہ آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ سچ بولنے والے ہیں، آپ لوگوں کے قرض اتارنے میں
مدد کرتے ہیں، آپ ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ پانچ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اسی وجہ سے مجھے یہ قوی امید ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس پر بھی تسلی دینے کے لیے جو ہے وہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی، ان کے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے جاتی ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ تورات کے بھی بڑے عالم تھے، انجیل کے بھی بڑے عالم تھے، اور انجیل کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا سریانی زبان میں۔ تو وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کو سمجھاتی ہیں، سناتی ہیں، اور ورقہ پھر ان کا جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو یقین جان ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں جن کا پرانی کتابوں میں ذکر ہے، پرانی کتابیں آپ پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، پرانے رسولوں سے یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک رسول آئے گا جس کی تم مدد کرو گے، جس کی تم گواہی دو گے۔ تو وہ سارا ذکر ہے اور اہل کتاب کو سارا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ورقہ بن نوفل کے الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ورقہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی فرشتہ، ان کے پاس وہی فرشتہ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور اس کے بعد ورقہ نے بہت اہم الفاظ جو ہے وہ کہے۔ ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش میں اس وقت توانا اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی، مکہ سے نکالے گی۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں گرفتار ہوئے اور فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکالے گی؟ تو ورقہ نے کہا جس شخص کو بھی اللہ نے رسول بنایا اور دعوت کا کام ذمہ لگایا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ پہلی وحی کا واقع ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اب اگر پہلی وحی کی طرف دیکھیں، اور جو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے الفاظ، دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلی وہی سب دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کی سب سے پہلی وہی جو نازل ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اقرأ، کہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور مفسرین نے جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں واضح طور پر کہ اقرا کا یہاں پر جو ہے آبجیکٹ نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی سینٹینس بناتے ہیں نا تو اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے۔ علی از گوئنگ ٹو اسکول، ٹھیک ہے؟ علی اسکول جاتا ہے، یہاں پر علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے کام کرنے والا، جانا جو ہے وہ ورب ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، اور اسکول جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھ۔ اب کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی آبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ چیز کا علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر گویا کہ حکم دے دیا، جس کا مسلمان کو یا اجتماعی طور پر مسلم امہ کو فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اس نیت سے حاصل کرے کہ میں ایز اے مسلمان ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا سائنٹسٹ بنوں گا اور مسلم امہ کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو یہ بھی اللہ کے اس حکم کی جو ہے وہ اتباع ہے، اور اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ صرف وہی کا علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ اس سے یہ مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ لیکن ہمیں جو اہم بات یہ ہے کہ ترقی یا کامیابی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اس کے بعد جو حضرت خدیجہ کے جو تسلی آمیز الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ اجازت؟ جی سر، آپ کی آواز کلیئر ہے۔ اچھا آ، اچھا، چلیں، جزاک اللہ۔
اچھا، دوسرا جو لیسن، اہم لیسن ہمیں ملتا ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو تسلی آمیز الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان پر غور کریں، دیکھیں۔ صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، غریبوں کی یا قرض داروں کا قرض اتارنا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ناداروں کی خبر گینی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسانوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد جن کو کہا جاتا ہے۔ تو تو اس سے جو ہے وہ حقوق اللہ سے، حقوق اللہ کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے ان تسلی آمیز الفاظ سے ہمیں حقوق العباد کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ تو گویا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جس کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ آفتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وہ لیسن اس پہلی وہی کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے، کہ ہم اپنے اندر اس طرح کی اخلاقی خوبیاں ڈیولپ کریں۔ کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کی خدمت کریں، جتنا ہماری استطاعت ہو۔ اسی طرح کسی کے اوپر قرض ہے تو یہ تو ایون زکوٰۃ کے مصرف میں سے ہے، کہ کسی کا قرض اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے بھی اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سچ بولنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک عادت گنوائی۔ اور اس کے بعد پھر صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے شریعت میں، اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وہ شخص ہے، یعنی بہت سارے اشخاص کا ذکر کیا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ تو اس لیے صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ تو یہ جو ہے اہم امپورٹنٹ لیسنز ہمیں ملتے ہیں پہلی وہی کے اس واقعے سے۔ اس کے بعد ایک اہم جو بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملنے کی جو عمر تھی، وہ 40 سال کیوں تھی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف، بہت ساری حکمتوں کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے، لیکن خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ایک تو جو فزیکل پاورز ہوتی ہیں، قوائے جسمانیہ جن کو کہتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 40 سال کی عمر میں جسے کہتے ہیں کہ وہ حد کمال کو پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اٹموسٹ کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف میں، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ جب اپنی پوری عقل کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 40 سال کی عمر تک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ انسان کی جو قوہ جسمانیہ، روحانیہ، حکمت جو ہے وہ اپنے حد کمال کو پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ جتنا بھی میچور ہو جائے انسان، کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ کمیاں باقی رہتی ہیں۔ یہ ایز این انسان بھی جو ہے وہ ایک ایک یعنی فیکٹ ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف 40 سال کی عمر میں رسالت دینے سے اس بات کی طرف، اس اہم نقطے کی طرف اشارہ تھا کہ قیادت کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو کنٹمپریری لیسن نکلتا ہے، یا ہمارے لیے جو اشارہ مل رہا ہے کہ ہم دنیا میں آج مسلم امہ کی قیادت کے لیے، مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے، مسلم امہ کا کوئی لیڈر بنے تو وہ ایسا شخص ہو جس کی عقل اور فہم جو ہے وہ وہ کمال تک پہنچ گئی ہو، ٹھیک ہے، حد کمال کی عمر تک پہنچ گئی ہو، اور ایٹ لیسٹ وہ 40 میں تو ہونا ہی چاہیے۔ اس بات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جس کی عقل، جس کی فہم جو ہے وہ حد کمال کی طرف پہنچ چکی ہو، اور دنیا میں پھر وہ مختلف قسم کے
اس میں یہ بھی جو ہے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر تک جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے ایکسپیرینسز سے گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے، اس کی جو ڈسیزن میکنگ ہے، اس میں حکمت اور فہم جو ہے، فراست جو ہے، عقل جو ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور لیکن ہمارے یہاں نا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ آپ اگر بنیادی طور پر جو فنڈامنٹل اسلامی معاشرہ ہوتا تھا شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، اس کے بعد خلفائے راشدین یا دیگر جو خلیفہ گزرے مسلمانوں کے، ان میں آپ دیکھیں تو ہمارے اور ان میں بنیادی فرق ہمارے معاشرے میں اور ان کے معاشرے میں یہ تھا کہ جتنا جلد سے جلد ہوتا تھا وہ لوگ ایک ایک شخص کو، ایک لڑکے کو، خاص طور پر ایک مرد کو وہ انڈیپینڈنٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اس کو فریڈم دیتے تھے، اور وہ اس کی اپنے اوپر سے ڈپینڈنسی ختم کر دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آج کوئی ایون شادی شدہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، ایون وہ 50 سال کا بھی ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ اپنے والدین پر ڈپینڈنٹ ہوگا، ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے۔ تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ جو ہے وہ چپکا کے رکھتے ہیں، اور اس کو ایکسپوئر دینا صحیح ایج میں بچے کو، اور خاص طور پر مرد کو، ٹھیک ہے، عورت کو بھی اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی، اس کو ایکسپوئر دینا یہ بہت ضروری ہے، اور تاکہ وہ جو ہے وہ جلد از جلد انڈیپینڈنٹ ہو، اس کی جو تھنکنگ ہے اس میں وسعت ہے، اور وہ اس طرح کی اہم ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو، اور 40 سال کی عمر میں وہ واقعتاً لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم بنیادی طور پر وہ جو اسلامی معاشرہ تھا اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ آ، آج کا ٹاپک انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ بہت اہم جو ہے وہ ٹاپکس ہم مزید ڈسکس کریں گے، اس میں پہلی وحی کے بعد جو ایک گیپ آیا وحی میں، جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر دوسری وحی جو ہے وہ کس طرح سے آئی، اور دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا حکم دیا، انشاءاللہ کل وہ ڈسکس کریں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کوشچن انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آج کا سیشن جو ہے وہ بڑا انفارمیٹو تھا، اسپیشلی یہ جو ہے جو آپ نے آج مطلب ہمیں پڑھایا۔ آپ جو چیزیں ہمیں پڑھاتے ہیں یہ آج کے دن میں ہماری زندگی میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا وہ آ گئی ہیں، مطلب ہمیں یہ چیزیں یاد ہو گئی۔ لیکن جی جی جیسے جیسے ہماری روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے اور ہم ایون دو اسلامک بکس بھی پڑھتے ہیں، وہ چیز ہم دیکھنے کی حد تک یا آبزرو کرنے کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک تو ہم رکھتے ہیں، جی جی مطلب ہمیں نالج کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جی تو جی یہ عملی طور پہ ہماری زندگی میں کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب مہمان جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ان کا مطلب کیسے آپ لوگوں ایگزیکٹلی نے احترام کرنا ہے، اور مطلب کیسے، اور سچ کو آپ نے جو ہے نا اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے، سچ بولنا ہے، اور جی جی جس طرح کے ہمارے دفتری ماحول ہے، اور مطلب ہمیں جو کچھ ایک سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے، جی جی۔ اور اس سچویشن میں ہمیں مطلب اچھا اجاز صاحب، کیسے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، ہمارا ٹائم تقریباً آدھا منٹ رہ گیا، تو کل آپ کے اسی کوشچن سے نا، آپ کا کوشچن میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں، آپ کے اسی کوشچن سے انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ سر، بہت جزاک شکریہ۔ اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ حافظ۔ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔